آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ خوشگوار زندگی کے کچھ اصول اس موضوع پر بات کروں گی. میری یہ گفتگو جو ہے یہ شیخ عبدالرحمن سعدی کی کتاب الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ پر بیسڈ ہے، ویز ٹو ہیپی لائف. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشگوار زندگی نصیب ہو. ہر شخص کا یہی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی بسر کرے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو، کسی ملک کا، کسی نسل، کسی رنگ کا ہو. لیکن ہر شخص کی تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی اچھی، اور اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین مذہب کے لوگ جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں. اس پر طرح طرح کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیپی نظر نہیں آتے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا رہنمائی، کیا تعلیم دی گئی. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں انسان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان مسائل کے حل کے لیے انسان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ طریقے فائدہ نہیں دیتے. کیا خوشگوار زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے سارے غم نکل جائیں، سارے امتحان نکل جائیں، اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے، وہ جیسا رہنا چاہتا ہے ویسا رہے، تو وہ زندگی اس کے لیے خوشگوار زندگی ہے؟ تو حقیقت میں خوشگوار زندگی ہے کیا؟ اچھی زندگی ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی مشکل ہی نہ رہے، کوئی امتحان ہی نہ رہے، تو یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے. اور اس لیے بھی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت بنائی اس لیے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرتا کون ہے. تو امتحان تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ ضرور آزمائش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہی انسان کو مختلف امتحانوں سے گزارنا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بس وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی بھی ہے. تو ایک طرف امتحان ہے اور ایک طرف اچھی زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے، اور بہترین اجر اور بہترین صلے اور بہترین انعام کی بشارت دی جا رہی ہے. تو یہ دو چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی، ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ اچھی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ امتحان ختم ہوں گے. امتحان تو ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہوگا، وَالْجُوعِ بھوک ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کم ہوں گے، وَالْأَنفُسِ جانیں کم ہوں گی، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی رزق کی کمی ہوگی. یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن ان سب چیزوں کی کمی کے باوجود خوش رہنا آنا چاہیے. یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل خوشگوار زندگی. اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر اس کو جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر نیک کاموں کی طلب ہو، کوشش اور ہمت ہو، اور وہ نیک کام کرتا رہے. تو یہ چیزیں انسان کو سکون عطا کرتی. یعنی اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی زندگی طوفانوں میں بھی، اندھیروں میں بھی، مشکلات میں بھی، بیماری میں بھی، ہر پریشانی میں اس کی زندگی پرسکون ہوگی. تو سکون کا تعلق اگرچہ بیرونی ماحول سے ہوتا ہے، لیکن جب تک سکون اپنے دل کے اندر نہیں ہوتا، جب تک اطمینان اور چین انسان کے اپنے اندر نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کہیں بھی سکون نہیں پا سکتا. اگر سکون صرف باہر ہوتا تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت انہیں میسر ہے، پھر تو وہ سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں. جن کو دنیا میں سب سے زیادہ نیم اور فیم ملا، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے فلم سٹارز اور بڑے بڑے مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن کی قابلیت اور جن کی شہرت کا لوہا دنیا مانتی، پھر تو چاہیے تھا کہ وہ سب سے کامیاب لوگ ہوتے اور سب سے خوشحال لوگ ہوتے. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ خودکشی کن لوگوں نے کی،
تو وہ آپ دیکھیں گے کہ غریب لوگوں نے نہیں کی، وہ بیمار لوگوں نے نہیں کی، وہ دنیاوی مشکلات میں پڑے ہوئے لوگوں نے نہیں کی کہ جن کو دنیا پوری طرح ملی نہیں تھی. سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں دنیا زیادہ مل گئی، جنہیں زیادہ شہرت مل گئی، زیادہ عزت مل گئی، زیادہ بڑا نام مل گیا، اور انہوں نے دنیا کی ہر نعمت دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود، ہر چیز پانے کے باوجود، جب انہیں خوشی نہیں ملی تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. اور بڑے بڑے مشہور نام آپ کو ملیں گے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان جیسی زندگی ان کو ملے، لیکن حقیقت کیا ہوئی، اینڈ ریزلٹ کیا ہوا، انجام کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیا، خود کو ہی قتل کر دیا. تو جو شخص ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہو، ہیپی لائف بسر کر رہا ہو، وہ خود کو قتل نہیں کرتا. یہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ چل جائے تو وہ خود کو ختم کر دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود کو ختم وہی کرتا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، جو غموں کا شکار ہوتا ہے، جس کے لیے جینے کی کوئی تمنا، آرزو اور کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہتی. تو ایسا شخص پھر جینا ہی نہیں چاہتا. تو اس صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور اچھی زندگی بسر کراؤں گا، تو آخر وہ کیا چیز ہے جو اچھی زندگی کا باعث بنتی؟ تو وہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد میں ہیں، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہو، اپنے ایمان کو بہترین بنانا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے، اچھے اعمال جو ہیں، وہ ایمان کا حصہ ہیں، they are part of ایمان. اور اس کے ساتھ ساتھ تاکید کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں قرآن مجید میں بارہا ایک جگہ پر بھی مینشن کیے گئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے ایمان اور عمل صالح کا جائزہ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل آنے پر، تکلیف آنے پر مومن کا جو حال بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے، اور بے شک اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر پر مبنی ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب ہی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ. کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، نعمت ملتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ سے راضی ہوتا ہے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ حال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یعنی صبر کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور بہترین اجر پا لیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کہ اجر ہے صبر کرنے والوں کے لیے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. خلاصہ کیا ہے کہ دو لوگ ہیں، مثال سے سمجھیں، دو لوگ ہیں، دونوں کو ایک جیسی نعمت ملتی، لیکن دونوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے. ایک کو ملتی ہے تو وہ اس کا اپریشیٹ کرتا ہے، اور جب ہم نعمت کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس پر شکر ادا کرتے ہیں، تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہم جب منہ سے بول کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہم جب سامنے والے انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جب ہم اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے دل کا حال اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمتوں کو دیکھ سکے اور پھر ان کو پہچان کر ان پر شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ مومن کو ہر وقت پریشانی نہیں رہتی، صرف ایمان کی نشانی پریشانی ہی نہیں ہے، مومن کو خوشی بھی نصیب ہوتی ہے، لیکن مومن خوشی پا کر خوش ہونا جانتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ خوشی پا کر خوش ہونے کا طریقہ نہیں جانتے. اگر کوئی شخص شکر کی عادت رکھتا ہے تو یہ اس کی خوشگوار زندگی کی علامت ہے کہ وہ ایک خوش باز شخص ہے. کیونکہ شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناشکری. اچھا، جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کمپلینٹ کرتا ہے کہ یہ کیا. مثلا آپ کو کسی نے پانی پیش کیا تو آپ اس پہ شکریہ ادا نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جس گلاس میں اس نے آپ کو دیا وہ آپ کو پسند نہیں آیا. حالانکہ گلاس کوئی بھی ہو، جو پانی اس کے اندر ہے، آپ کو شکریہ تو اس پر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی پیاس بجھانے والا ہے. تو دو طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں، ایک اس نعمت پر نظر رکھتے ہیں جو ان کو ملی ہے، آس پاس کی چیزوں کو بلا دیتے ہیں،
اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو تو بھول جاتے اور جو اس کے ساتھ پھول کے ساتھ کانٹے ہیں ان کا ذکر بہت کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہی رہتے ہیں، وہ خوشگوار زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتے، ان کو خوش ہونا آتا ہی نہیں، تو خوشگوار زندگی کہاں سے ہو؟ تو جو شخص شکر ادا نہیں کرتا وہ خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا. اس کے برعکس وہ شخص جو شکر ادا کرتا ہے وہ ہر دم خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ پایا ہے، اور پانے کا احساس جو ہوتا ہے وہ آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی. کچھ لوگ بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دی. ریسنٹلی میں نے کسی کو وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بچوں کی آواز اتنی اچھی لگتی کیونکہ میں گھبرا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ سب نواسے نواسیاں تھے، شور کرنے والے بچے اور ادھم مچانے والے، تو کیونکہ چھوٹے بچوں کو آپ جتنا چاہے سمجھا لیں وہ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. وہ کسی چیز کو دیکھیں گے ایک دم شور مچا دیں گے، انہیں بھول جائے گا کہ مجھے چپ رہنا نہیں جانتا. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو بچوں کے جو آوازیں ہیں مجھے تو میوزک کی طرح لگتی ہیں، میں تو ہر آواز پہ خوش ہوتی ہوں. تو آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں کہ میں بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں. اکثر مائیں بچوں کی آواز سے چڑھتی ہیں، خبردار جو بولے، اور ان کو برا بھلا کہتی رہتی. اپنوں کو، کسی دوسرے کے بچے کو وہ کہاں برداشت کریں گے جو اپنے کو نہیں کر سکتے. ان لوگوں کو سوچیے جن کے پاس بچے نہیں، جن کے گھر میں اولاد نہیں، اور وہ اس پر کتنے پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ گھر میں کام کے اوپر بہت پریشان، اتنا کام بکھر گیا ہے، برتن دھونے والے ہیں، کپڑے دھونے والے. ارے سوچئے لوگ ہیں تو یہ کپڑے اور برتن دھونے کے لیے ہے نا. اگر آپ کے گھر میں کوئی ہوتا ہی نہ اور آپ کو تنہا زندگی بسر کرنی پڑتی تو وہ کیسی زندگی ہوتی. تو جس وقت بھی کوئی چیز بادر کرنے لگے اس وقت انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ شکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معنی کیا بتایا، مومن کا حال کیا بتایا کہ وہ نعمت کو پا کر شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور یہی دراصل ایمان کے ساتھ خوشگوار زندگی ہے. دوسری حالت تکلیف کی حالت، بیماری ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں، کوئی اور بھی ایسی ہی تکلیف ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، تو وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اور اس وقت وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے چن لیا یہ نیکی کمانے کے لیے. تو اس پر اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ تکلیف والوں کا قیامت کے دن اجر کیا ہوگا تو وہ وہاں تمنا کرے گی کہ کاش دنیا میں ہماری اسکن ٹینکیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہم بھی آج یہی اجر پاتے جو ان لوگوں کو ملا. لیکن جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہوتا اس پر تکلیف بہت بڑی آفت بن کے گزرتی، اور اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اس کے نیک عمل بھی چلے جاتے ہیں اور اس کی زندگی مزربل ہو کر رہ جاتی ہے. کبھی انسان یہ سوچے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ تو ٹل کے نہیں رہے گی، ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا، وہ تو جب ہی ختم ہوگی جب اللہ چاہے گا. تو بے چین ہونے سے تو فائدہ کچھ نہیں. تو مجھے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ تو اب آ گئی، اب ایسا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم سردی آتی ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، سویٹر کپڑے نکال لیتے ہیں، اور اسی طرح جب گرمی آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں. ہم گرمی کے اپنے گھر کے کمرے کو تو ایسے ہی لگا سکتے ہیں، کیا سارے شہر کو ایسے ہی دے سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں، کپڑے ایسے پہن رہے ہیں، گھر کے انتظام ایسے کر رہے ہیں، چھاؤں کا انتظام کر رہے ہیں، وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ چند دن کی تکلیف کے بعد ہر چیز نارمل ہونے لگتی. تو یہ چیز انسان کے لیے خوشگوار بن جاتی ہے. یعنی وہی گرمی جس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، اس کے بغیر انسان کو وہ فائدے نصیب نہ ہوتے. کہ آپ دیکھیے گرمی کے آنے سے کتنے پھل پکتے ہیں، کئی درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہ حال صرف مومن کا ہوتا ہے، یعنی خوشگوار زندگی صرف مومن کی ہوتی ہے. اس کے برعکس ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی تکلیف نہیں جاتی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تکلیف کیوں آئی اور کیوں گئی. جیسے منافق کا حال ہوتا ہے، منافق کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کے رب نے اسے کیوں پکڑا اور کیوں چھوڑ دیا. اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی آزمائش کیوں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص امتحان اس پہ کیوں ڈالا. تو جو ایمان لاتے ہیں آیتوں پر، پھر وہ آیتیں پڑھتے ہیں، اور جو آیتیں پڑھتے ہیں پھر ان پر عمل کرتے ہیں، اور جب عمل کرتے ہیں تو ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ
اچھی زندگی کا راز ایمان اور عمل صالح میں، نیک کام کرنے میں. اور ایمان جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، علم اور عمل کے ساتھ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو اس کے لیے علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے اس علم پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا وہ کبھی بھی خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا. وہ علم اس کے لیے بوجھ بنتا چلا جاتا ہے. یہ پہلا نکتہ ہے، پہلی بات ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بھی ہے، مشکل کیوں آئی ہے؟ تو انہیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. مشکل تو مومنوں پر ہی آتی ہے، اللہ مومنوں کو ہی آزماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کیا کوئی مشکل آئی تھی؟ آئی تھی نا، سب جانتے ہیں کہ آئی تھی. تو اگر ان پر مشکل آئی تھی تو کیا وہ ہر وقت غم مناتے رہتے تھے، ہر وقت روتے دھوتے رہتے تھے؟ وہ کتنے پرسکون لوگ تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا. جنگ احد کے بعد فوراً ایک اور جنگ کے لیے بلا لیا گیا، تو کس طرح وہ خوشی خوشی سب نکلے. تو اسی طرح ذاتی زندگی میں بھی اور معاشی زندگی میں بھی بڑے بڑے حادثے پیش آئے. ہجرت کی تو سارے گھر بار کاروبار پورے چھوڑ دیے. کیا وہ مدینہ آ کے تو انہوں نے صفیں بچھا لی اور سارا وقت روتے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے، ڈپریشن میں رہتے تھے؟ نہیں، ان کو مکہ یاد ضرور آتا تھا، ان کا دل ابھی نہیں لگتا تھا شروع میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا کی اور سب کے دل لگ گئے. اور یہاں تک لگے کہ جب آپ حجۃ الوداع کرتے ہیں تو بس صرف اتنے دن مکہ میں ٹھہرتے ہیں جتنے دن حج ہوتا ہے، فوراً واپس آتے ہیں. کوئی بھی پھر مدینہ سے جا کر واپس مکہ میں نہیں رہا، حالانکہ وہ ان کا گھر تھا، ان کی ہوم لینڈ تھی، لیکن اللہ نے مدینہ ان کے لیے بہت زیادہ محبوب کر دیا. تو یہ سب نعمتیں ایمان کے ساتھ ملتی. دوسری چیز الاحسان الی الخلق بالقول والفعل، مخلوق کے ساتھ احسان قول اور فعل کے ساتھ. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو. جب آپ کسی سے اچھے سے بات کریں گے تو آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی، اور اگر آپ غلط طریقے سے بات کریں گے تو آپ کے دل کے اندر خود تکلیف پیدا ہوگی. آپ کے دل کے اندر ایک ملال آئے گا، ایک گلٹ سی آئے گی. بعض اوقات ہم غصے میں آ کے دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے؟ کس طرح محبت جو ہے وہ گھروں کے اندر ایک خوشحالی پیدا کر دیتی ہے، اور کس طرح سب لوگ آپس میں بھی خوش رہتے ہیں، صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور بڑے بڑے مسائل جو ہیں ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، یا ایک دوسرے سے اچھی طرح انسان بات نہیں کرتا، تو زندگی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے دوسرے کا انتظار مت کیجیے. آپ دوسرے کو کہیے آئی لو یو، آپ کہیے، چاہے وہ آپ کو نہ کہے. اپنے بچوں کو بتائیے، کیونکہ ہم بچوں کیوں نہیں بتاتے؟ روگ ختم ہو جائے گا ہمارا. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی بچے ترستے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتے، آپ تو ہم سے پیار ہی نہیں کرتے. یہ شکایت ہونی نہیں چاہیے بچوں کو. اپنے ماں باپ سے کہیے، اپنے ہسبینڈ سے کہیے، اپنے دوستوں سے کہیے. تو آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا ہی کہنا کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ آپ کا مقام کتنا اس دوسرے شخص کے دل میں بڑھا دے گا. اور ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی کو کوئی کام کہنا ہو، کچھ بتانا ہو، کچھ لینا ہو، کچھ دینا ہو، تو نرمی سے بات کیجیے. نرمی سے بات جو ہے وہ بہت سے مسائل کو حل کر دیتی ہے. دوسرا، ایکشن میں بھی احسان. احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا تو اچھا سے. مثلا آپ کسی کو پانی پیش کر رہے ہیں، ایک یہ کہ دڑ سے آپ گلاس رکھیں، اور ایک یہ کہ آپ ایک سلیقے سے رکھیں. آپ نہانے کے لیے واش روم میں گئے ہیں اور کپڑے اتار کر آپ ڈھنگ سے ٹانگ دیتے ہیں، یا آپ ان کو گول مول کر کے فرش پر پھینک دیتے ہیں. ان دونوں ایکشنز کا ایک ہی نتیجہ ہے؟ ایک نتیجہ نہیں ہے. آپ کے بعد جو بھی واش روم استعمال کرے گا اس کے اوپر کیا گزرے گی. لیکن اگر آپ وضو کر کے بھی نکلتے ہیں اور واش روم کو تھوڑا ٹھیک کر کے نکلتے ہیں، یا نہا کر بھی نکلتے ہیں اور اپنی چیزیں یا اپنے کمرے سے نکل رہے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے آپ کے آس پاس والوں پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے ساتھی پر ایک مثبت اثر ڈالتی ہیں. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز. حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا، ہر چیز پر. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی وہ یہ کہ جب تم قتل کرو تو احسن طریقے سے کرو، اور جب ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ. احسن القتل احسن الذبح. اب آپ کہیں گے کہ دو مثالیں دی، دو چیزوں کی، قتل اور ذبح کی، اور ان دونوں میں احسان. تو جو دین ہمارا
قتل اور ذبح میں احسان کرنے کو کہتا ہے. اس کا مطلب نہیں بے وجہ کسی کو قتل کرو، وہ تو ایک مسلمان کا قتل جو ساری انسانیت کے زوال سے بدترین ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے جو کوئی ایسا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق کے ساتھ کہیں کوئی ایسے کام کی نوبت آتی ہے تو اس صورت میں بھی اچھا طریقہ اختیار کرو. دوسرے لفظوں میں مشکل سے مشکل کام، تکلیف دہ سے تکلیف دہ کام، ہر کام کو اچھے وے میں کرو، بھونڈے طریقوں سے کام نہیں کرو. بندوں کے ساتھ بھی احسان کرو، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ احسان. اور یہ حکم میرا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. جو یہ کرے گا وہ لازماً خوشگوار زندگی بسر کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا اچھا ہو جائے، ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے اچھے ہو جائیں، حالانکہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم اچھے ہو جائیں. ہم اچھے ہوں گے تو سبھی اچھے ہو جائیں. تو پہلا اصول کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح. دوسرا اصول بات میں احسان، عمل میں احسان. تیسرا اصول الاشتغال بعمل من الاعمال او بعلم من العلوم، to be occupied with doing something or learning. یعنی انسان اپنے آپ کو occupied رکھے. always keep yourself busy. کبھی کوئی کام کرے، کبھی کچھ سیکھے، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور کرے. جب آپ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ مصروف رہیں گے، آپ خوش رہیں گے. سب سے زیادہ بور، پریشان، غمگین، فرسٹریٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کرنے کا کچھ کام نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ جنوں کو قابو کرو. مطلب ان کا یہ تھا کہ جو بچوں کو کسی کام لگاؤ، ورنہ بچے شرارتیں کریں گے، بدتمیزی کریں گے، کچھ نہ کچھ غلط کریں گے. تو اسی لیے آج کے جدید دور میں بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم اصول کیا ہے؟ ان کو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھو. اور ایجوکیشن بھی کیسی ہو؟ صرف کتابیں پڑھنے اور رٹنے کی نہیں، ایکٹیویٹی بیسڈ، ہینڈز آن ایکٹیویٹیز. ایسا مصروف رکھو کہ کچھ سیکھتے بھی چلے جائیں اور اس کے علاوہ کوئی غلط کام نہ کرے، پریشان نہ کرے. کیونکہ بچوں میں بھی بہت انرجی ہوتی ہے اور جب ان کے پاس کرنے کا کام نہیں ہوتا تو پھر پریشانی کا باعث بنتے. یوتھ میں بھی بہت انرجی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ینگسٹر کے پاس جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن سوتے ہیں، یا وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ گلوڈ رہتے ہیں، یا پھر وہ ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو فائدے کے نہیں ہوتے، یا ماں باپ پہ چلاتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ. لیکن جو بچے اپنی پڑھائی میں، اپنے کاموں میں، کسی بزنس میں، کام کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، ان کا مزاج نسبتاً فرق ہوتا ہے بیکار لوگوں سے. تو الاشتغال بعمل من الاعمال او بعلم من العلوم، یا کچھ سیکھو یا کچھ سکھاؤ، یا کچھ کرو یا کچھ کسی کو کرواؤ، کسی کی مدد کرو. اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو کیا کریں؟ قرآن سیکھیں یا سکھائیں. یعنی یا خود پڑھتے رہو یا پڑھاتے رہو. مثلاً اگر اس کا ناظرہ ٹھیک نہیں، تجوید ٹھیک نہیں، تو سیکھنا شروع کر دو. اگر ناظرہ تجوید بہت اچھا ہے تو حفظ کرنا شروع کر دو. اگر حفظ کیا ہوا ہے تو اس کو پکا کرنا شروع کر دو، اس کی دہرائی کرتے رہو. اگر سمجھ کے نہیں پڑھا تو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو. اگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو دوبارہ اس کو پڑھو، کیونکہ بہت سی چیزیں پڑھ کے بھول جاتے ہیں. اور یہ مارک کرو کہ کن کن چیزوں پر ابھی تک عمل نہیں کیا. اور اگر یہ چیزیں آ جائیں تو پھر انسان دوسروں کو بھی سکھانا شروع کرے. تو یا علم یا کام، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہو. آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بہت کم پریشان ہوتے ہیں، بہت کم بد اخلاقی پھر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں ہے کہ وہ منفی باتیں سوچیں. کیپ یور سیلف بزی. پھر نمبر 4، آج کی فکر کریں. آج کی فکر کریں، آج کا دن کیسا ہے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یا ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں رہتے ہیں. ماضی کا غم کرتے رہتے ہیں یا پھر مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، جیسے ایک لڑکی ہے، شادی نہیں ہوئی تو وہ کیا سوچتی رہتی، میری ساری سہیلیوں کی شادی ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی. اور اسی فکر میں کئی لوگ ہیں جو اس فکر میں، مائیں بھی اور بچے بھی، سخت غمگین اور رنجیدہ، سارے کام کاج چھوڑ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کس دن کوئی رشتہ آئے اور شادی ہے. پھر شادی کی تیاری میں خوب مصروف ہوں، پھر بڑے خوش ہوں. اگر ایسی کوئی مصروفیت شادی سے پہلے بھی نکال لیں تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے. اچھا پھر کیا ہے، شادی ہو گئی، اب اس پہ بھی راضی نہیں. اب یہ کہ شادی بچہ کب ہوگا، پریگننٹ کیوں نہیں ہوئی، کیا پتا، طرح طرح کے بسوں سے کیا پتا بچہ ہی نہ ہو، پھر کیا بنے، پتہ نہیں میں بچ سکوں گی کہ نہیں. اچھا چلے وہ مرحلہ بھی گزرا، اللہ نے خوشخبری سنا دی. اب سارے وقت یہ پریشانی، پتہ نہیں وہ بچہ پیدا کیسے ہوگا، بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی.
صحیح سلامت ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہر روز اٹھ کے اس غم بچارنا. اچھا بچہ ہو گیا، اب پتہ نہیں یہ صحت مند ہوگا کہ نہیں، یہ بولے گا کہ نہیں، یہ صحیح دیکھتا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ انسان دیکھ لے، چیک کر لے، اور اس کے بعد ختم، معاملہ ختم. لیکن ہم لوگوں کی عادت ہے، ہم نے صرف غمگین رہنا ہی سیکھا ہے، اور غم پالے ہوئے، جیسے بچے پالتے ہیں نا، جیسے غم پالے ہوئے ان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. کوئی اگر ہمیں کہے بھی کہ مت سوچو زیادہ، تو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میری جی کو لگی ہوئی بات، اس کو تو میں بلا ہی نہیں سکتی. کچھ ماضی کی باتیں، کچھ مستقبل کی. تو فکر آج کی کرو، اس وقت کیا کر سکتے ہیں، آج جو کچھ کر سکتے اسے کر گزرو. تو آج میں رہنا سیکھیے، اس وقت کو صحیح استعمال کیجیے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کو ملا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، اس بات کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دے، فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں سوچو. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور عاجز مت بنو. وان اصابک شیء، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تمہیں، فلا تقل، تو مت کہو لو انی فعلت کان کذا وکذا، کاش میں ایسا اور ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا ہوتا. ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، مگر کہو کہ اللہ کی قدر، اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو جو ہے وہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو آج جو بھی اپرچونٹیز ملی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، ان سب سے فائدہ اٹھائے اور کچھ نہ کچھ کر جائے اپنے لیے. کیونکہ ایک دن جو گزر گیا وہ ہماری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ہم ایج پہ پہنچتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی بھی چیز کی جب پائل ہوتی ہے تو وہ ایک چیز ہٹی، دوسری ہٹی، تیسری ہٹی، چوتھی ہٹی، ہٹتے 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 ختم، خلاص پوری پائل ختم. تو ہر سال اور ہر مہینہ اور ہر ہفتہ اور ہر دن ایک ایک پائل ہے جو ہم اتارتے چلے جا رہے ہیں، ہم سے مائنس ہوتی چلی جا رہی. ایک دن آئے گا کہ زندگی ختم ہو جائے گی، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے. تو اس لیے اس زندگی میں کچھ کر جائیں اور اس میں مصروف ہو جائیں. جیسے آپ لوگوں نے کورسز جوائن کیے ہوئے ہیں تو ان کو بوجھ نہ سمجھا کریں، ان کو اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھیں اور خوب خوب محنت کر کے سیکھتے چلے جائیں. پھر ہے نمبر 5، اللہ کے ذکر کی کثرت کریں. اللہ کے ذکر کی کثرت، کیونکہ ذکر کے بارے میں آتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. آپ کون سا ذکر کرتے ہیں؟ کون سا ذکر؟ کتنے لوگ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار جو ایاک نستعین میں ہیں کون پڑھتے ہیں؟ سونے جاگنے کے اذکار کون پڑھتا ہے؟ کیونکہ جو شخص صبح شام کے اذکار اور سونے جاگنے کے اذکار پڑھتا ہے وہ ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہوتا ہے، کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ دونوں اپلیکیشن بھی موجود ہیں ٹیلی فون پر. تو پہلے تو کتاب لے کے پڑھنا پڑتی تھی، اب فون آن کر کے انسان اس پر اپنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو. اور زبانی یاد ہو جائے تو پھر تو آپ واک